نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید کی ایک سورت مبارکہ ہے جو کسی عورت کے نام پر ہے، اس کا نام سورت مریم ہے۔ یہ 16ویں پارے سورت کاف کے بعد ہے اور سورت طٰہٰ سے پہلے ہے۔ آج یہ تلاوت ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے میرے دل میں آیا کہ تھوڑا سا عورتوں کی نماز کا تذکرہ ہو جائے، عورتوں کی اور مردوں کی نماز کی حیت کا۔ نماز کی حیت کا مطلب نماز میں کھڑے ہونے، رکوع کرنے، سجدہ کرنے، بیٹھنے میں کیا فرق ہے۔ اس طرح واش روم ہے بیٹا، اس طرح واش روم ہے وہ سامنے۔ تو یہ اس کے بارے میں خیال یہ ہوا کہ بیان کیا جائے۔ چنانچہ عورت یہ سمجھے کہ شرم و حیا کا پیکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ عورت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز عورت میں کیا ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ دوسرے دن حضرت علی نے کہا کہ شرم و حیا ہے۔ کہا علی سچ کہا ہے، بتاؤ کہاں سے پوچھا تھا، کہاں سے تحقیق؟ کہا میں نے فاطمہ سے پوچھا، اپنی گھر والی سے۔ انہوں نے کہا کہ عورت میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی شرم و حیا ہے۔ عورت کی نماز کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس کا جسم، اس کی حیت اس طرح رہے کہ جس کے اندر نمائش نہ ہو، ایسی طریقے کے ساتھ اس کی نماز ہو۔ مثلا ایک ہے یہ بازو اوپر کھڑے کرنا، جس طرح مرد کانوں تک لے جاتے ہیں تو سارا جسم اور مردوں کا ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہیں سے فرق ہے کہ مرد اپنے بازوؤں کو اٹھائے گا اور اس کے انگوٹھے کانوں کے نرمے تک کم از کم لے جائے گا، عورت کندھوں تک اپنے ہاتھ اٹھائے گی۔ اس کی تکبیر کے اندر حیا اور شرم کو باقی رکھا گیا ہے۔ بہنیں اور بیٹیاں ذرا اس کو خوب غور کے ساتھ یاد کر لیں۔ ایک تو یہ ہمارے ہاں ہے او یار کو او یار یہ تو دوجے سے کہڑا کو ساڈے سے، مردوں کے لیے بھی ہے، میں بتاؤں گا کیسے۔ پہلا فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق، جب ہاتھ باندھیں گے تو مرد اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، عورتیں جو ہیں وہ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں گی۔ اس سے ان کے جسم جو ہے اس کی حیت کا چھپنا ہے اور چھپانا ہے۔ یہ عورت کے لیے ہاتھ باندھنے کے اندر بھی فرق ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جب وہ یہ تو قیام والی حالت ہے، اب اس کے بعد رکوع کرنا ہے تو مرد جو ہوگا اپنی پشت کو اٹھائے گا اور عورت جو ہے اپنی پشت کو جھکائے گی، اس طرح زمین کی طرف مائل ہو کر یہ رکوع کو کرے گی۔ اس میں حیا اور شرم ہے۔ یہ عورتوں کا رکوع ہوگا۔ جس وقت سجدہ ہے اس کے اندر بہت فرق ہے، یہ خیال رکھیں۔ مرد حضرات اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جس وقت سجدہ کرنا ہے تو یہ بازو سمجھتے ہو، کلائی، اس کو زمین کے ساتھ نہیں لگنے دینا۔ مردوں کا میں بتا رہا ہوں، مردوں نے جب سجدہ کرنا ہے تو بازو یعنی کلائی، صرف ہاتھ کے پنجے زمین کے اوپر ہوں گے اور کلائیاں زمین سے اوپر ہوں گی، زمین کے ساتھ نہیں لگانا ان کو۔ کلائیاں زمین سے جدا رہیں گی مردوں کے لیے، اور مردوں کا پیٹ جو ہے ان کے جو رانے ہیں ان سے جدا رہے گا، ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی جو پنڈلیاں ہیں، ران کا نیچے والا جو حصہ ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوں گی۔ بازو جو ہوں گے وہ پیٹ سے الگ ہوں گے، اور پیٹ جو ہے وہ رانوں سے الگ ہوگا، اور ران جو ہے وہ جو اپنا ٹانگ کا نیچے والا حصہ ہے پنڈلی، اس سے الگ ہوں گے۔ اس طرح مرد حضرات جو ہے وہ سجدہ کریں گے۔ اگر وہ اپنے بازوؤں کو زمین کے اوپر پھینک دیتے ہیں تو یہ عورتوں کا سجدہ ہوگا، یہ مردوں کا سجدہ نہیں ہے۔ اس میں کوتاہی ہوتی ہے، میں نشاندہی کر رہا ہوں، ذرا خیال رکھنا۔ عورتیں کیا کریں گی سجدے میں؟ اپنے بازو کو زمین کے ساتھ لگا دیں گی، اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ لگا دیں گی، اور اپنے رانوں کو اپنے پنڈلیوں کے ساتھ بالکل زمین کے ساتھ اس طرح چمٹ جائیں گی اور بالکل ایسے مختصر سی بن جائیں گی۔ یہ شرم و حیا والا سجدہ، یہ عورتوں کا سجدہ ہے، سجدے والی حالت ہے۔
اب جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو مرد حضرات جو ہے اپنے سینے کو تان کر اس طرح اپنے کمر کو سیدھا رکھ کے بیٹھتے ہیں اور ان کو بیٹھنا چاہیے، لیکن عورتیں اپنی کمر کو جھکا کر اور اپنے کو مختصر کر کے، اور بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا، وہ اپنے دونوں پاؤں جو ہیں، وہ اپنے دونوں پاؤں جو ہیں وہ ایک طرف دائیں طرف نکال دیں گی اور بائیں طرف جو ان کی ران ہے اس کے اوپر بیٹھیں گی اور اپنے دونوں پاؤں نکال دیں گی، اس طرح ایٹومیٹک وہ مختصر ہو جائیں گی اور ان کو اس طرح زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کا اتحیات ہوگا۔ آگے بات بتاؤں، یہ جو میں نے بات کہی ہے بہت ساری عورتیں عمل کر رہی ہوں گی، لیکن مردوں نے کس طرح بیٹھنا ہے پتہ ہے؟ کہ مردوں نے جب بیٹھنا ہے تو اپنا جو بایاں ہے، بائیں ٹانگ جو ہے اس کے اوپر اپنی جو سرین ہے اس کے اوپر رکھنی ہے، اور اپنا دایاں جو پاؤں ہے اس کی انگلیوں کو اس طرح گاڑ دینا ہے، انگلیاں اس طرح ٹیڑھی ہوں گی، ان کو گاڑ دینا ہے اور اپنے بائیں کے اوپر بیٹھنا ہے۔ جو میں نے کہا اب دیکھنا پوری نماز میں کتنے آدمی اس طرح بیٹھ رہے ہیں، میں بھی نہیں بیٹھتا۔ کیوں نہیں بیٹھتا؟ میں تو پہلوان اور موٹے ہیں ساڑھے کو، یعنی ہمارا پاؤں میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، پاؤں وزن نہیں اٹھا سکتا، لیکن جو ہلکے پھلکے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں خیال ہی نہیں کرتے کہ یار اتحیات کے اندر بیٹھنے کا طریقہ صحیح کیا ہے۔ اگر سمجھ نہ لگے تو پھر کسی دن دہرا دیں گے مردوں کی اور عورتوں کی، چونکہ ان کی جسمانی حالت کا فرق ہے، اس لیے مردوں کی اور عورتوں کی نماز کا فرق ہے۔ یہ جو بات ہے نا آپ نے فرمائی صلو کما رأیتمونی اصلی، یا لوگو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، یہ رکوع سجود یہ مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح مطلب یہ ہے کہ مردوں کی نماز ہے اس طرح اس سے کوئی کہے ہم نے بھی اس طریقے کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے۔ کیا مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ سر ننگا اور نماز پڑھ لیتے ہیں؟ حج کے موقع پر ہوتا نہیں ہے، تو آپ نے اس طرح نماز پڑھی تھی تو کیا عورتیں دوپٹہ اتار کر نماز پڑھیں گی؟ نہیں، ان کی کنڈیشنیں ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو عام نہیں لیا جا سکتا، اس کا معنی اور مفہوم نہیں بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب حضرت مریم کا واقعہ ہے، 4 بچوں کے بارے میں آتا ہے جو گود کے زمانے میں بولے ہیں۔ حضرت یوسف پر الزام لگا تھا تو بچہ بولا تھا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اور پھر ایک سورۃ بروج کے اندر واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا، کہ تو موحدوں کو وہ پکڑ کر آگ میں ڈالتے تھے، ایک بچے کو ماں سے چھین کر پھینکا گیا تو وہ بچہ بول پڑا کہ امی جان چھلانگ لگا دو، یہ آگ نہیں ہے یہ تو باغ ہے۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، ماں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کو قوت گویائی دے دی۔ مفسرین اکرام نے یہ واقعہ بیان کیا۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ ایک تیسرا واقعہ بخاری شریف میں ہے، ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت جریر آتا ہے، عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق تھا، بڑے اللہ والے تھے۔ کسی نے الزام لگا دیا، عورت نے بچہ اٹھا کر لائی اور کہنے لگی ان کا بچہ ہے۔ لوگوں نے عبادت خانے کو گرا دیا اور لوگوں نے ان کو بہت زیادہ ان کا چرچا کیا۔ انہوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بچہ لاؤ۔ بچہ آیا تو آپ نے کہا کہ یا غلام، اے بچے بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس کو قوت گویائی دے دی، بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے توبہ کی اور پھر ان کے لیے کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ۔ کتنے ہو گئے جی؟ چوتھا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے بغیر خامد کے، اللہ نے بغیر باپ کے آنکھ کے ہاں بیٹا پیدا کیا، تو آپ جب لے کر آئی تو لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، ہارون کی تو بہنیں ہیں۔ تو انہوں نے فاشارت الیہ، اشارہ کیا، تو لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، جو گود کا بچہ ہے وہ کیسے بات کرے گا؟ اللہ کی ذات نے پہلے ہی بتایا تھا کہ مریم جب تو اس سے لوگ پوچھیں گے تو تم نے یہی کہنا کہ اس سے پوچھ لو۔
تو حضرت عیسیٰ گود کے زمانے میں بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ آگے بھلا کیا کہا؟ وبرم بوالدتی، میں اپنی امی کے لیے ٹھنڈک ہوں۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ برد۔ یہاں کوئی عربی کوئی نہیں صادق صاحب کو عربی جاننے والے؟ ہم کیوں نہیں؟ برد کس کو کہتے ہیں؟ ٹھنڈ کو، ہے نا؟ تو وہ برم بوالدتی، یہ بیٹا دیا ہے کیوں؟ ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے یار تم بھی۔ اور وہاں جب آیا تھا نا حضرت زکریا کا والدہ تذکرہ تھا، وہاں یہ تھا وہ برم بوالدیہ، کیونکہ ان کے باپ بھی تھے اور ان کی امی بھی تھی، وہ اپنے والدین کے لیے ٹھنڈک ہیں۔ اور یہاں آیا کہ وہ برم بوالدتی، اپنی والدہ کے لیے ٹھنڈک ہیں۔ اور پھر ان کے لیے کہا کہ سلامتی ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گود کے زمانے میں انہوں نے بات کی ہے۔ سورۃ مریم، اس کے فضائل اور اس کے احکامات میں نے پہلے بھی بیان کیے تھے۔ اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر کرم فضل فرما، اللہ بیماروں کو صحت دے دے، اللہ بیماروں کو صحت دے دے۔ کھانسی کی تکلیف ہے، یہ موسمی وائرس ہے، یہ اللہ بچا لے، صحت دے دے۔ جتنے بیمار ہیں جس تکلیف کے اندر، اللہ صحت کاملہ دے دے۔ بھائی تنویر کو اللہ صحت دے دے۔ جو مریض ہیں مرد عورتیں، اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ ہمارا ایک عزیز عمرے پر جا رہا ہے، اللہ اس کے سفر کو آسان فرما اور قبول فرما۔ روزے قرآن نمازیں قبول فرما، تابع دار بنا، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی، ہمارے بہنیں بیٹی ہیں، اللہ ان کی ساری آرزوئیں پوری فرما، ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما، اللہ ان کو ہر پریشانی سے بچا لے۔ باہر جو لوگ ہیں ہمارے عزیز و اقربا، اللہ ان کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمانا، اللہ ان کے لیے ساری جو ان کے کام ہیں اللہ رکے ہیں ان کو دور فرما دیجیے رکاوٹیں، اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔